پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خونریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مختصر تفسیر۔ ان آیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ خلافت الہیہ کا کام خدا نے خود انجام دیا ہے، اور اس کا معیار تقوی اور تقدس کے ساتھ علم اسماء کو قرار دیا ہے۔ ملائکہ کو بھی خدا نے تعلیم دی تھی جس کا انہوں نے خود اقرار کیا ہے، لیکن وہ انہیں شخصیات پر منطبق نہ کر سکے کہ یہ کام بشری صلاحیت کا ہے، تو خدا نے اپنے علم کا حوالہ دے کر واضح کر دیا کہ جو آسمان و زمین کا غیب جانتا ہے وہ تمہارے دل کی بات بھی جانتا ہے، اور آدم علیہ السلام کا مستقبل بھی جانتا ہے۔ اس کے پہلے کی مخلوقات نے فساد کیا تھا تو خلیفۃ اللہ نہیں تھے۔ آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں تو خلیفۃ اللہ مفسد نہیں ہوتا، بلکہ صاحب کردار اور عالم کائنات ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور خدا نے آدم کو تمام اسما کی تعلیم دی، اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ملائکہ نے عرض کی کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ ارشاد ہوا کہ آدم اب تم انہیں باخبر کر دو۔ تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا۔ مختصر تفسیر۔ ابلیس ایک سجدے کے انکار سے کافر ہو گیا،
تو مستقل سجدے کو ترک کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ اس نقطے پر ہر صاحب علم و عقل کو غور کرنا چاہیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مختصر تفسیر۔ یہ لفظ دلیل ہے کہ پابندی جگہ کی تھی، کھانے کی نہیں تھی، اور چونکہ جناب آدم علیہ السلام قریب نہیں گئے لہذا گناہ نہیں ہوا۔ صرف اتنی سی احتیاط لازم تھی کہ کھانے کے بارے میں بھی حکم خدا دریافت کر لیتے، اس لیے ترک اولا ہو گیا، ورنہ زمین کے خلیفہ تھے تو انہیں زمین پر آنا ہی تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے عیش زندگانی رہے گی۔ مختصر تفسیر۔ اس فقرے میں اولاد آدم کی کیفیات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی دنیا میں عداوت، فساد، تعیش سبھی کچھ ہوتا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ مختصر تفسیر۔ روایات میں کلمات سے مراد پنجتن پاک کے اسما ہیں، اور یہ تعجب خیز بات نہیں ہے۔ یہ حضرات مالک جنت، ساقی کوثر اور سرداران جنت ہیں، لہذا جنت جانے کے لیے ان کے علاوہ کس کا واسطہ درکار ہوگا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو، پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اتباع کر لے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں، اور ہمارے عہد کو پورا کرو، ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ مختصر تفسیر۔ اسرائیل جناب یعقوب کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ان کے درمیان بے شمار انبیاء علیہ السلام اور رہنما آئے، ان سے اطاعت کا عہد لیا گیا اور خدا نے ان سے ثواب کا عہد کیا، لیکن ان لوگوں نے اپنے عہد کو پورا نہ کیا اور اس قرآن کو بھی نہ مانے جو توریت کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُبِينًا۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں، اور ہمارے عہد کو پورا کرو، ہم سے ڈرتے رہو۔
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ہم نے جو قرآن تمہاری توریت کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ. ہماری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو اور ہم سے ڈرتے رہو. مختصر تفسیر. جو کام توریت میں بنی اسرائیل نے کیا تھا وہی آیات قرآنی کے بارے میں مسلمانوں نے کیا. وہ الفاظ نہ بیچ سکے تو معانی اور تفسیر و تعویل کی تجارت شروع کر دی. حق و باطل کو مخلوط کر دیا، حق پر پردہ ڈال دیا. انجام کار دونوں کا ایک ہی ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مختصر تفسیر. یہودیوں کی نماز میں رکوع نہ تھا، لہذا رکوع کی دعوت دی گئی اور جماعت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا کہ جماعت میں شرکت کا معیار یا اس کی آخری حد رکوع ہے. اس کے بعد پھر رکعت شمار نہ ہوگی. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو جبکہ کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع والے ہیں. مختصر تفسیر. جس کے ذہن میں نماز کا فلسفہ لقائے الہی ہے اور اجر و ثواب کا یقین ہے اس کے لیے صبح، دوپہر، شام کوئی وقت مشکل نہیں ہے، اور خدا ذہن سے نکل جائے تو پھر ہر وقت مشکل ہے. روایات میں صبر سے مراد روزہ ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ نماز اور روزے سے زیادہ طاقت کسی اسلحے میں نہیں ہے، اور خدا سے مدد مانگنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر نمازیں پڑھیں اور روزے رکھے کہ خود بھی استعانت کا بہترین وسیلہ قرار پا گئے. اسی لیے روایات میں صبر کو نصف ایمان بتایا گیا ہے اور علی علیہ السلام کو کل ایمان. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں اور ہم نے تمہیں عالمین سے بہتر بنایا ہے. مختصر تفسیر. بنی اسرائیل کی افضلیت ذاتی کردار کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان نعمتوں کا اثر ہے جو انبیاء علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام کی شکل میں دی گئی ہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء ان کے درمیان پیدا ہوئے ہیں. کاش یہ ان نعمتوں کی قدر بھی کرتے. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا اور کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی. مختصر تفسیر.
نعمت خدا کی ناشکری، حق کی پردہ پوشی اور حق و باطل کا امتزاج ہی وہ جرائم ہیں جن کی سزا سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ آیات شریفہ میں جس شفاعت کا انکار ہے وہ انہی کے ساتھیوں کی شفاعت ہے، قاصان خدا کی نہیں ہے کہ وہ ایسے افراد کی سفارش کسی قیمت پر نہیں کر سکتے ہیں۔